الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسانوں کو، اور جس نے بچایا کسی جان کو تو گویا اس نے بچایا تمام لوگوں کو۔ اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، اور کوشش کرتے ہیں زمین پر فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا سولی دیے جائیں، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف اطراف سے، یا جلا وطن کیے جائیں۔ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑی سزا ہے۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پالو ان پر، اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی کہانی سے رکھ کر مخلوق خدا کو مکمل ہدایت دی گئی، جیسے ظاہر ہوا کہ انسان ہدایت پر قائم اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، اور یہ نسبت اولاد رسول اور غیر سب کے لیے ضروری ہے۔ قابیل اس نسبت سے محروم ہو کر ہدایت سے محروم ہوا اور جرم پر جرم کرتا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرم کی بنیاد رکھنے والے کے حساب میں جب تک جرم ہوتا رہے گا عذاب جمع ہوتا رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل پہلا قاتل ہے، اب جو بھی دنیا میں قتل ہوگا اس کی سزا میں قابیل بھی شامل ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں اور اس سے محرومی کی گمراہیوں کی خوب وضاحت کرتا ہے۔ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تھی، انہوں نے ہر چیز، ماں باپ، دوست، جائیداد اور عزت و آرام اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا، اور اسی میں اپنی سعادت سمجھی۔ اور جو لوگ اس سے محروم تھے انہوں نے قابیل کی طرح نظام اسلام کی شکل بدل کر رکھ دی اور ظلم کی انتہا کر دی، اور حقیقتاً دین کو دنیا پر قربان کر دیا۔ آج کا فرمان الہی ان جرائم کی کیفیت اور ان کی سزاؤں کے متعلق ہے۔ فرمایا گیا کہ قتل سب سے بڑا جرم ہے، اور فساد بھی اسی طرح انتہائی برا فعل ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون دیا گیا تھا کہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ جو شخص بغیر قصور کسی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، اس لیے کہ اس نے اس بھیانک جرم کی بنیاد رکھ دی، اور جس نے کسی کو بچایا تو گویا اس نے ساری مخلوق کو بچایا، اس لیے کہ اس نے اس نیکی کی بنیاد رکھ دی۔ اور حکم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکام کو توڑے، تو پھر اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کو بچانے کے لیے اتنے دیدہ دلیر مجرموں کو صرف سخت سزا کا خوف ہی جرم سے روک سکتا ہے اور معاشرے میں امن رہ سکتا ہے۔ یہ فرمان الہی ان ظالموں کے ظلم کے وقت نازل ہوا جب چند لوگوں نے انتہائی ظلم اور بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، لیکن خدا جانے ان کی نیتوں میں کیا فرق تھا کہ ان کو مدینہ پاک کی ہوا موافق نہ آئی۔ ان کے رنگ پیلے ہوئے اور پیٹ بڑھ گئے اور انہیں بخار ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ پاک سے باہر، جہاں لنگر شریف کے اونٹ چرتے تھے، وہاں بھیج دیا کہ اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ چانچہ اسی طرح کرنے سے کچھ دن بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔
اور بجائے شکر بجانے کے اور خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو قتل کر دیا اور اونٹ ساتھ لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے طاقم میں غلام بھیجے جو ان کو پکڑ کر لائے تو ان کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور آنکھیں نکال کر چھوڑ دیا گیا، اور اس طرح کر کے گویا یہ ثابت کر دیا گیا کہ مجرموں اور ایسے مجرموں کے ساتھ جو بے رحم اور عادی مجرم ہوں رعایت نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں پر سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ختم ہوں اور آئندہ کے لیے لوگ ہدایت پر چلیں۔ مگر جو لوگ حکومت کے قبضہ پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے سزا سے پہلے، یعنی ان پر قابو پانے سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ سچی ہے، کسی ڈر یا لالچ کی وجہ سے نہیں کی۔ جس کی سچی توبہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس پاک فرمان سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے گمراہ نہیں ہوتے، اور نسبت رکھنے والے کسی چیز کی لالچ نہیں رکھتے، اس لیے انہیں کوئی بھی رغبت گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے مکمل انسان بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔